خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے بر صغیر کی ایک نہایت ہی ممتاز انقلابی شخصیت مولانا عبید اللہ سندھی کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عبید اللہ سندھی ایک سماجی سائنسدان اور فلاسفر۔ حضرت سندھی کو بچپن سے ہی خدا نے انقلابی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کو اسکولی نصاب میں سب سے زیادہ جو دلچسپی تھی وہ میتھامیٹکس سے تھی۔ میتھامیٹکس وہ سبجیکٹ ہے جس کو اپلائیڈ سائنس کی ماں کہا جاتا ہے۔ اگر میتھامیٹکس نہ ہو تو سائنسی ترقی کبھی بھی نہ ہو سکے۔ دوسرا جو ان کا مذہبی یا روحانی سوچ و فکر کا جو انداز تھا وہ توحیدی تھا۔ سکھ ہونے کے ناطے ان کا مذہبی کتاب گرو گرنتھ تھا، جس کے متعلق مولانا دین محمد وفائی صاحب نے لکھا ہے کہ اصل گرنتھ صاحب میں ہندو صوفیوں کے شبدوں کے علاوہ بھگت کبیر، شیخ فرید، سندھا کساب اور علیم جیسے مسلمان صوفیوں کے کلام کو بھی خاص جگہ ملی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے مولانا عبید اللہ انور صاحب کے حوالے سے خدام الدین میں ایک روایت پڑھنے کا بھی موقع ملا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سندھی نے بتایا کہ مجھے اپنے والدہ نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ تمہارا والد ہندو سے سکھ توحید کی وجہ سے بنا تھا۔ تو حضرت سندھی کو بچپن سے ہی گھر سے توحید کا فلسفہ جیسے ورثے میں ملا، اور ان کے سوچ کا محور اسلام کے توحیدی اور صوفیاء اکرام کے فلسفے کا بنا، اور پھر وہ اسی توحیدی فلسفے کے بنیاد پر سکھ مذہب سے مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ مسلمان بھی ایک سندھی بہت بڑے صوفی حضرت حافظ محمد صدیق بچوندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، جنہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، اور انہوں نے نسلاً پنجابی ہونے کے باوجود خود کو سندھی کہلوانا پسند کیا۔ پھر حضرت سندھی کے سندھ کے صوفیاء کرام سے تعلق بنے، جس میں وہ سندھ میں بڑے وحدت الوجودی فلاسفر مولانا مخدوم علامہ محمد معین ٹھٹوی کے فلسفے توحید سے متاثر ہوئے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور سندھ بلکہ ایشیا کے بڑے سماجوادی مفکر اور عملی انقلابی انسان شاہ عنایت شہید کے فلسفے ملکیت زمین سے وہ متعارف ہوئے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے وطن واپسی کے بعد ٹھٹے میں ایک بڑا جلسے کیا تھا، جس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ٹھٹا شہر مجھے بہت پیارا ہے، جو مخدوم معین ٹھٹوی کا شہر ہے، جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے دوست تھے۔ جب حضرت سندھی دیوبند میں حضرت شیخ الہند محمود الحسن کے شاگرد بنے تو وہاں پر ان کے خیالات کو جدید بنیاد پر حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفے نے جلا بخشی، جن کے متعلق پاکستان کے بڑے لکھاری قاضی جاوید نے افکار شاہ ولی اللہ میں لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے میں خرابیوں کے پس پردہ قوتوں کا شعور حاصل کیا۔ یہ امر از حد تعجب انگیز ہے کہ 18ویں صدی کے اس ماہر الہیات نے اپنے عہد کی سماجی صورتحال کا معروضی اور سائنسی تجزیہ کیا، اور ایک زوال پذیر سماج کے زوال کے ذمہ وار عوامل کی نشاندہی کی، اور کہا کہ جب انسان کو جبر سے اقتصادی تنگی پر مجبور کیا جاتا ہے تو پھر انسانیت کے اجتماعی اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انسان گدھوں اور بیلوں کی طرح صرف روٹی کمانے کے کام کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے
حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تفسیر ان کے خاص شاگرد اور ان کے دوست بھی مولانا عبداللہ صاحب لغاری نے جو المقام المحمود کے نام سے کیا ہے، وہ قرآن مجید کا تفسیر ایسا ہے کہ جیسے انسانی پیدائش سے لے کر آج تک عام طور پہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے وہ بادشاہوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے، مگر انہوں نے قرآن کی تاریخ کو اس طرح سے لکھا ہے کہ جیسے وہ اقتصادی تضادات پہ اور اقتصادی تضاد پہ جدلیاتی مادیات کی طرح کا بنیاد رکھتی ہو، جس میں پیغمبر اور غریب ایک طرف ہوتے تھے اور اس وقت کے سرمایہ دار اور پھورو لٹیرے طبقے دوسرے طرف ہوتے تھے، اور انسانیت کی پیدائش سے لے کر آج تک وہی جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی دوسری عظمت یہ ہے کہ انہوں نے معیشت، نفسیات اور انقلاب کے درمیان جس قریبی اضافت کی طرف اشارہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے، وہ تعجب انگیز طور پر اس تصور سے مشابہ ہے جسے شاہ ولی اللہ سے ایک صدی بعد یورپ میں مشہور کمیونسٹ لیڈر یا کمیونزم کے بانی کارل مارکس نے پیش کیا تھا۔ سماج کے اہم شعبے معیشت کے حوالے سے حضرت سندھی کا ذہن بالکل صاف تھا۔ انسان کے اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے اس کی معیشت کو درست کرنا ضروری ہے۔ اس لیے مولانا نے قرآن مجید کا جو معاشی انقلاب کے حوالے سے مطالعہ کیا، وہ میرے خیال میں جدید انقلابات کے آنے کے بعد کسی بھی دینی اسکالر نے نہیں کیا تھا۔ یہی سبب تھا کہ مولانا کے تخلیقی اور توحیدی ذہن نے شاہ ولی اللہ کے فلسفے کے حوالے سے اشتراکی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی انقلابی تعبیر نے ہند کے علماء اور اشتراکی فلاسفروں کو بھی حیران کر دیا۔ ظفر حسن ایبک صاحب نے سفر روس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ماسکو کی ایسٹرن یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران ایک ہندوستانی شاگرد بینرجی نے کہا کہ کیا اسلام بھی ذاتی ملکیت کی اجازت دیتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے خوش ہو کر کہا کہ پھر تو ہندوستان سے ہندو مت کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی مٹانا ہوگا۔ میں نے اس وقت تو اس کو کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ جب واپس ہوٹل پہ آ گیا، مولانا سے بات کی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ذاتی ملکیت ختم ہو جائے گی جب ضرورت پڑے گی، بلکہ جان بھی اپنی نہیں رہے گی۔ دوسری مرتبہ جب پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ہمیں انقلاب میں زیادہ سے زیادہ کسانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ زمین کو ذاتی ملکیت میں رکھنا چاہتے تھے اور مشترکہ ملکیت والی زرعی کوآپریٹیوز کی مخالفت کرتے تھے، اور کوئی مذہب ان کو اس خیال سے ہٹانے کے لیے کوئی مذہبی احکام پیش نہیں کرتا تھا۔ اس لیے سارے مذہب رجعت پسند ہیں، اس لیے صفحہ ہستی سے مٹائے جانے کے لائق ہیں۔ میں نے اس کے متعلق بھی مولانا سے پوچھا کہ کیا اسلام بھی زمین کی ملکیت منفرد اشخاص کو دینا چاہتا ہے؟ تو جواب میں مولانا صاحب نے کہا کہ جب ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو فاتحین عرب نے ایران کی زمینوں کو اپنی ذاتی ملکیت بنا کر ان پر قبضہ کرنا چاہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی اور ساری زمین کو بیت المال کی ملکیت قرار دیا اور فاتحین کو صرف ان زمینوں کی کاشت کا حق عطا فرمایا۔ میں نے جب دوسرے دن اپنے پروفیسر کو یہ بتایا تو وہ اچنبھے میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی بھی شخص ہمیں اسلام کے یہ احکام پہلے بتلاتا تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا،
اور ہم کسانوں کو بھی اپنی صفوں میں بڑی آسانی سے داخل کر دیتے اور ہماری حکومت ان کی مخالفت سے بچی رہتی۔ اس زمرے میں ظفر حسن ایبک نے لکھا ہے کہ مولانا سندھی جب ماسکو میں سوشلسٹ انقلابی لیڈروں سے بحث مباحثے میں مصروف تھے اور انہوں نے جب ان کو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اقتصادیات اور معاشیات بتانے شروع کیے تو ایک لیڈر نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے مارکس کا فلسفہ چرایا ہے، تو مولانا نے ہنس کر ان کو کہا کہ شاہ ولی اللہ تو مارکس سے ایک صدی پہلے پیدا ہوا تھا، جو 1762، اور انہوں نے حیرانگی سے کہا کہ کاش کہ مولانا آپ ہمارے پاس پہلے آتے۔ اس طرح سے شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی تشریح حضرت سندھی کے ذہن کی سائنسی سوچ بنی۔ اس کو ماسکو کے سفر نے بھی جلا بخشی، جس کے بعد حضرت سندھی کی سوچ کا محور قرآن کے سوشل سسٹم اور اقتصادی سسٹم کو جدید فلسفے اور سائنسی انداز سے پیش کرنے کا بننے لگا۔ اس کے بعد جو انہوں نے مکہ شریف میں بیٹھ کر قرآن کا تفسیر شروع کیا وہ جدید سائنسی اور فلسفیانہ انداز کا تھا، جو پہلے کبھی کسی اسلامی اسکالر نے نہیں کیا تھا۔ حضرت سندھی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے طبعیات اور مابعد طبعیات کا تضاد مادی جدلیات کے طرز پر حل کیا ہے۔ وہ مادے کی فنائیت کے قائل نہیں بلکہ جدید سائنس کی طرح اس کی شکلیں بدلنے کے قائل ہیں، اور وہ اس سے قیامت سمجھانے کے لیے سورۃ نازعات کا انقلابی تفسیر کرتے ہیں، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تضاد کا بھی شاندار انداز سے حل بتاتے ہیں، جس میں وہ الظاہر والباطن کی صفات کو مادے کے قدیم ہونے کے لیے دلیل کے طور پر تفسیر کرتے نظر آتے ہیں، اور اس طرح سے وہ جدلیاتی مادیت میں طبقاتی تضاد کا حل بھی روحانی اور مابعدیاتی تضاد کی حل سے سمجھتے تھے، اور اس حوالے سے ان کا استدلال توحید و شرک کے تضاد کا تھا۔ ان کے خیال میں انسانی سماج کے معاشی، سیاسی، معاشرتی تضاد کا حل فقط فلسفے توحید میں مضمر ہے، کیونکہ ان کے نظر میں شرک ہی ان سب مسائل کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے، اور غلامی سے اس کی خودی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی ذات سے بیگانہ بن جاتا ہے۔ حضرت سندھی نے سورۃ اعراف کی تفسیر میں بنی اسرائیل کے حالات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو قوم غیر اقوام کی غلامیت میں آ جاتی ہے اس کی تمام استعدادیں ضعیف ہو جاتی ہیں، چھوٹے بچیوں جیسے ان کی سمجھ ہو جاتی ہے۔ تو جب صاحب استعداد قوم کی حریت یعنی آزادی سلب ہو جاتی ہے تو ان میں نہ صبر رہتا ہے، نہ اولو العزمی رہتی ہے، اور نہ غور فکر کرنے کی صلاحیت، ان کی ساری چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ جیسے یہود کو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ مقدس زمین کی حکمرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیے، آپ پیچھے نہیں ہٹو ورنہ خسارے میں رہو گے۔ تو اس وقت یہود جو فرعون کی غلامی میں رہ کر اپنی ہمت کھو چکے تھے، اور سب سے بڑی بات وہ غلامی کے باعث اپنی خود اعتمادی کھو چکے تھے، ایک دم سے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ وہاں تو بڑی طاقت والے اور سرکش لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکیں گے، اس لیے آپ اور آپ کا خدا جانے اور آپ اور خدا ان سے جا کے لڑو۔ شرک کے اخلاقیات کا ڈائریکٹ اثر انسان کی اقتصادیات اور سیاست پر پڑتا ہے، جس سے پھر انسانوں کی معاشرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسانی سماج انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت سندھی مشرک کے طریقے واردات کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ توبہ کی آیت نمبر
27 سے 34 کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ۔ مشرکوں میں اخلاقی پاکیزگی نہیں، ان میں بد اخلاقیت کے جراثیم ہیں، کیونکہ یہ بین الاقوامیت کے مخالف ہو جاتے ہیں، شاونسٹ ہیں، اس شہر کے برکات اور ملکیت کو فقط اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ زمین محترم ہے، یعنی سب کی ہے۔ قانون الہی کی صحیح تفسیر بین الاقوامیت ہے، اور ان کی قومیت دوسری قوموں کے لیے دروازے کھلے نہیں رکھتی، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر دوسری قوموں کے لیے دروازہ کھلا رہے اور جو قوم اس جگہ آئے اسے مساوی درجہ دیا جائے تو یہی ایک بین الاقوامیت بن جاتی ہے اور اسلام کا مرکز قرار پاتی ہے۔ اس لیے جو قوم قومیت کا غلط مطلب لیتی ہے اسے یہاں سے نکال دو۔ حضرت سندھی مشرک کا مطلب یہ کہتا ہے جو شاونسٹ ہو، اس کی یہ تفسیر ہے۔ اور اگر تم کو بین الاقوامی پروگرام چلانے کے لیے غربت و تنگ دستی کا خوف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو اس تنگ دستی سے لاپرواہ بنا دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ہی مکے کی زمین کو وقف سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مکے میں فقط اپنے ضرورت کے مطابق گھر بنا سکتے ہیں، جو اس گھر کی اور اس جگہ آنے والوں کی خدمت کر سکیں، اس سے زیادہ وہ اپنے واسطے کوئی جگہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ وہ زائرین کے لیے وقف ہوگی۔ اس جگہ آنے والے کسی قسم کا مکان یا کسی اور قسم کا کرایہ ان سے نہیں لیا جا سکتا۔ حضرت سندھی عقیدہ توحید کو فقط عقیدے یا روحانیت کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، جیسے ہمارے بڑے فقرین مذہب دیکھتے ہیں، اور توحید کو فقط ایک خدا کے ساتھ دوسرے کو خدا یا ایک خدا کو عالم الغیب اور حاضر ناظر ماننے کے سوا اور کسی کو خدا کی ان صفات میں شریک ماننے کو شرک کہتے ہیں، بلکہ وہ اس روحانی عقیدے کو جو مابعد الطبیعیات یا آج کی جدید دنیا میں میٹا فزکس کہلاتا ہے کو مادی جدلیات کے ساتھ جوڑ کر انسانی سماج کے سب مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں یا معاشرتی ہوں۔ جیسے انہوں نے انہی آیات کا تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تورات اس لیے نازل ہوئی کہ بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی سے مردہ ہو گئے تھے اس کو غلامی سے نجات دلائی جائے، کیونکہ مذاہب انسان کی آزادی کے لیے نازل کیے جاتے ہیں، پھر ان کے پیروکاروں میں قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جیسے یہود و نصارہ میں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے پیغمبروں کو خدا کا مرتبہ دینا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ اپنے عالموں، پیروں اور مولویوں اور مرشدوں کو اللہ کے مرتبے پہ رکھ دیا، پھر ان کے پیر و مرشد خود فرعون بن کر انسانوں کے خدا بن گئے، اور ان کو غلام بنا کر ان کے مال و ملکیت کو لوٹنے میں اور خدائی تقدس کے نام پر روپیہ پیسہ بٹورتے رہے۔ لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور ان کو مفلوق الحال بنا کر خود سرمایہ دار بن جاتے ہیں، اور مال عیاشیوں میں اڑاتے ہیں، اور پھر وہ والذین یکنزون الذهب والفضة، اب یہ سرمایہ دار حکومتیں اور سرمایہ پرست مولوی اور پیر جو نہایت بدمعاشی سے مساکین و غربا، کاشتکاروں اور مزدوروں کا پیسہ لوٹتے ہیں اور وہ اپنے خزانے بھر لیتے ہیں، کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے لیے وہ سزائیں سناتے ہیں جو یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم۔ ایسی امتوں یا لوگوں کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ لکل امت اجل
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اس لیے ہم نے اپنا رسول بھیجا حق کے ساتھ، یعنی اسلام لے کر آیا، تاکہ ان کے ظلم ستم پر مبنی دینوں کو ختم کر کے اسلام کا عادلانہ مذہب ان پہ غالب کر دے، چاہے کیوں نہ مشرکوں کو برا لگے۔ اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ توحید اور شرک کے نظاموں کا تضاد ہے، اور توحید کا نظام ہی غریبوں، کاشتکاروں اور مزدوروں کی حکمرانی قائم کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان مساکین پہ احسان کریں اور ان کو اس زمین کا مالک بنائیں، اور پھر فرعون کو اور قارون کو اور حامان کو دکھائیں کہ غریبوں کی حکومت ایسے ہوتی ہے۔ حضرت سندھی کمال کے فلاسفر تھے، انہوں نے اپنی اس سارے فلسفے کو 3 چھوٹی صورتوں میں سمرائز کیا ہے، اور اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، جو ایک ادنا درجے کا طالب العلم بھی بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورۃ فتح سیاسی غلبے کو بیان کرتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورۃ لہب تبت یدا ابی لہب۔ لہب بڑا سوشلی بہت بڑا سرمایہ دار اور بدماش حاکم تھا، سوشل غلبے کو ثابت کرتی ہے۔ اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو توحید کا خلاصہ ہے، اس کو فلسفے کے غلبے کو ثابت کرتی ہے، جو سراسر توحید کا فلسفہ ہے۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کی معاشرت اور اقتصادی حالت میں ظلم اور انسانیت مخالف کام تھے، تو جب ان کی معاشرت اور اقتصادی حالت کی اصلاح نہیں کی جائے گی، تب تک ان کے مفتوح ہونے پر کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا۔ معاشرت اور اقتصادی حالت کو انگریزی میں سوشالوجی کہتے ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مطلب نظر تھا وہ ان کے سوشل سسٹم کی تباہی اور اس کے اوپر اسلامی سوشل تعلیم کا غلبہ۔ اور ابو لہب فقط شخص کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک سوشل سسٹم کا نام ہے۔ حضور کی دعا فقط ایک شخص کے بربادی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس پورے سسٹم کی بربادی کی تھی۔ اور سوشل سسٹم کا تباہ برباد ہونا ذہنی تبدیلی پر منحصر ہے، اور وہ فلسفہ اور نظریات کے بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسے آگے سورۃ اخلاص میں فلسفہ توحید بتایا گیا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ پولیٹیکل طاقت سوشل طاقت سے حاصل ہوتی ہے، اور سوشل طاقت فلسفے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کا فلسفہ اعلیٰ ہوگا، اس کی ذہنی قوتیں ضرور تکمیل کے درجے پر پہنچ جائیں گی، اور پھر ضرور ان کی معاشرت اور اقتصادی حالت اچھی ہوگی، پھر ان کی پولیٹیکل حالت بھی طاقتور ہو جائے گی، اور پھر اس کا غلبہ مکمل ہوگا۔ حاصل مطلب یہ کہ قرآن مجید میں یہ دکھانا منظور تھا کہ قرآن مجید کی فتح ہوئی، مگر اس فتح کو پولیٹیکل فتح تک محدود کر دینا کافی نہیں۔ جن لوگوں نے اسلام کو پولیٹیکل تحریک سمجھا، وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام کا دور گزر چکا ہے، کیونکہ آج کل اسلام کی پولیٹیکل طاقت نہیں رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل تحریک اور اس کی فتح قرآن مجید کی تعلیم کا ایک حصہ ہے، اور اس غلبے کے تہ میں سوشل طاقت کام کرتی ہے، اور سوشل پروگرام آج بھی دنیا میں جو موجود ہے، اس پر بھی قرآن مجید کا سوشل پروگرام فتح مند ہے، اور اسلام کے پروگرام کا اس پر بھی غلبہ حاصل ہے۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں اسلام یعنی قرآن سے اچھا سوشل پروگرام کوئی اور نہیں ہے۔ مہربانی۔